السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، مذاکرات کے حوالے سے کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، حکومتی سائڈ کا بھی جو ہے وہ ریئیکشن سامنے آیا ہے، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بھارت وہاں سے کچھ انٹرسٹنگ خبریں آئی ہیں جناب، تو ان کو بھی جو ہے وہ تفصیل سے انالائز کرتے ہیں۔ جو فیک نیوز دی جاتی ہے بھارت کی جانب سے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آئی تفصیل سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے۔ مذاکرات آپ جانتے ہیں کہ کل خان صاحب نے جو ہے وہ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے اندر یہی کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا، لیکن کل ہم نے آپ کو بتایا کہ اصل میچ جو ہے وہ کہیں اور کھیلا جا رہا تھا، اور چونکہ مذاکرات جو ہے وہ وہاں سے فیل ہوئے تو رزلٹ جو ہے وہ یہاں سے نکلا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ حکومتی سائڈ کا پہلا ریئیکشن سامنے آیا، اور عرفان صدیقی صاحب نے کچھ لب کشائی کی ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان افسوسناک ہے، مذاکرات کا یہ عمل پی ٹی آئی کی پیش رفت پر ہوا تھا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا جواب تو سن لیتے پھر انکار کرتے۔ ہمارے خیال میں 7 ورکنگ دن 28 جنوری کو مکمل ہو رہے تھے، اور وہ اسپیکر کو 28 جنوری کی تاریخ دے چکے تھے، وہ کیوں 5 دن انتظار نہیں کر سکتے؟ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ پہلی میٹنگ میں طے پایا کہ مطالبات تحریری شکل میں لائیں گے، انہیں 42 دن مطالبات لانے میں لگے، اور ہم سے چاہتے ہیں کہ 7 دن میں کمیشن بن جائے۔ ان کو آنے کی بھی بے تابی تھی اور جانے کی بھی جلدی ہے۔ 7 دن میں ایسا کیا ہو گیا جو انہوں نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا؟ حکومتی کمیٹی ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم 28 جنوری کی تاریخ اسپیکر کو دے چکے ہیں، ہم نے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا اور 7 جماعتوں کی کمیٹی بیٹھی، ہم 28 کی ڈیڈ لائن کے لیے تیار تھے کہ کچھ چیزیں ہو جاتی، ہم چاہتے تھے کہ معاملات بہتر ہو جائیں، یہ چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ یہ 5 دن مزید انتظار نہ کر سکے اور انہیں اب بھی دوبارہ سوچنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی کال چل رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم کو منہ بھر کے گالی دیتے ہیں، ہم نے اس پر بھی کچھ نہ کہا، ہم سلجھے ہوئے طریقے سے اپنی راہ پر چلتے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ ادھر تو جوڈیشل کمیشن کی ساری بات ہو رہی ہے، اور اصل مدعا جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے۔ اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آن دا ریکارڈ یہ سب کچھ کہا جاتا ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، لیکن اندر جو باتیں ہوتی ہیں یا جو دوسری سائڈ پہ مذاکرات ہوئے ہیں، جو پس پردہ ہوئے ہیں، اس کے اندر سر فہرست خان صاحب کی رہائی تھی۔ جو نہیں ہوئی تو پھر ان کو یہی تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنا کے بھی ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ ٹویٹ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ لب کشائی کی ہے، اور یہ ٹویٹ اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوا ہے۔ تو اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جناب صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے اور دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا ہمارے مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے۔ اس دوگلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی جماعت کو ہدایت جاری کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں۔ ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان ہر جانب سے عدم استحکام کے ڈیرے میں ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، جس کے لیے مارنگ بلوچ اپنی آواز بلند کر رہی ہے۔ بلوچستان والا حال اب پورے ملک کا ہے۔ تحریک انصاف کے بھی کئی کارکنان لاپتہ ہیں، ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس معاملے کو رکھیں گے۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی، استحکام ممکن نہیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگتا، میں اگر ان سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی۔ اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے، باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں کی منتظر رہتی ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سیرین ترین ججز صاحبان پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے، تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ دارانوں کا تعین ہو سکے۔ اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قابل قبول نہیں۔ اچھا، ملک ریاض صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے، وہ بھی سنیے گا۔ ملک ریاض کا حالیہ بیان ہے کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں پچھلے 30 سال میں کون کون سے ججز، جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ صحافیوں کو بھی مینشن کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب
جو آج بوگس القادر ٹرسٹ کیس پر تنقید کر رہے ہیں، کتنے دودھ کے دھلے ہوئے دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومت اپنے ہی شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہٰذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں۔ ریمیٹنس جو ہے وہ ایک بار پھر بھیجنے کے حوالے سے جو ہے وہ خان صاحب نے درخواست کی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ریمیٹنس پاکستان نہ بھیجیں۔ اچھا، میں مختلف پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے دیکھ رہا تھا، جو پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے بھی ایک دوبارہ یہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ جناب ریمیٹنس جو ہے وہ آپ لوگ پاکستان نہ بھیجیں۔ پچھلے مہینے کی فگرز ہم نے آپ کو بتائی تھی، آگے چل کے دوبارہ پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد جناب پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہونے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ملاقات بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جناب پیکا ایکٹ میں جو کل ترمیم ہوئی تھی اس کے اوپر جو ہے صحافتی تنظیم نے جو ہے وہ بڑی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کل قومی اسمبلی کے سیشن کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے گلہ کیا ہے کہ صحافتی تنظیموں نے انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس معاملے پر پیش رفت سے پہلے جرنلسٹ کے ساتھ یا صحافتی باڈیز کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ڈرافٹ شیئر کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بعد عطاء اللہ طاہر صاحب پریس گیلری میں آئے، انہوں نے صحافیوں کو منانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ اس پیکا ایکٹ کو لانے کا مقصد جو ہے وہ جینون صحافیوں کی تحفظ ہے، اور اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے اوپر ہے، جہاں پہ فیک نیوز جو ہے وہ بہت زیادہ جنریٹ کرتی ہے۔ اچھا، فیک نیوز کے حوالے سے بھارت سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کا دائرہ ڈیجیٹل میڈیا تک محدود ہے، ترمیمی ایکٹ سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا متاثر نہیں ہوگا، قانون سازی سے ورکنگ جرنلسٹ کو تحفظ ملے گا، صحافتی تنظیموں سے مشاورت پر یقین رکھتے ہیں، پی آر اے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی بی اے اور اے پی این ایس سمیت سب کو دعوت ہے کہ وہ آئیں اور اس پر بات کریں۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران جو ہے وہ موٹر وے بند کیا گیا تھا، اور اس وقت ہمیں کہا گیا تھا کہ جناب مرمت ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وفاقی وزیر برائے مواصلات علیم خان نے نومبر 2024 میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث موٹر ویز بند ہونے کے باعث ہونے والے نقصان کی تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع کرا دی ہیں۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ مرمت ہو رہی ہے۔ علیم خان کی جانب سے قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے تحریری جواب میں بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر موٹر ویز M2 M3 اور M4 کو 24 سے 26 نومبر تک بند کیا گیا، جس سے ٹول ریونیو کا 15 کروڑ 15 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، اور ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب مرمت ہو رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ موٹر وے بند کیا گیا ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر جو ہے وہ یہ سب کچھ بند کیا گیا ہے، اور پھر اس کے اندر آپ قصوروار پی ٹی آئی کو نہ ٹھہرائے نا، پھر اس کے اندر قصوروار تو آپ لوگ بھی ہیں، کیونکہ موٹر وے اگر مرمت بھی ہو رہی ہوتی ہے، ایک پیچ کی ہو رہی ہے، تو اس کا متبادل راستہ دیا جاتا ہے، دوسری لین دی جاتی ہے، آپ نے تو پورے کا پورا موٹر وے ہی بند کر دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ اس وقت تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب مرمت ہو رہی ہے موٹر وے کی، اس وجہ سے جو ہے وہ موٹر وے کو بند کیا گیا۔ اس کے اندر جتنی پی ٹی آئی کی اگر غلطی ہے نا، اتنی ہی آپ لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ خط لکھا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خط میں امریکی صدر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور میں حیران ہو رہا تھا، ٹویٹ تو خیر انہوں نے کر دیا، میرا خیال ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ پیڈ وی پی این یا استعمال کرتے ہوں گے، کیونکہ ایکس تو پاکستان میں بین ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس جو ہے وہ پیڈ وی پی این ہوگا، اسی وجہ سے ٹویٹ ہوا ہے، ورنہ تو ٹویٹ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے، اور یہ انہوں نے پیڈ وی پی این کے تھرو جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہوگا۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسی چیزوں پر، خیر میں کیا بولوں۔ اس کے علاوہ جناب اب تھوڑی سی بین الاقوامی خبروں کی طرف بھی آتے ہیں، اور سعودی ولی عہد اور امریکی صدر نے ان کے دوران جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے کے اوپر مبارکباد دی، اور امریکی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے دونوں طرفہ تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا، جبکہ گفتگو کے دوران مشرقی وسطی میں قیام و امن اور سلامتی سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ ایم بی ایس نے کہا کہ سعودی عرب اگلے 4 سال میں 600 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا تو اس کے بعد ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو ہے وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے کس کنٹری کو جو ہے وہ انگیج کریں گے، تو انہوں نے اس میں جو ہے وہ سعودی عرب کا نام لیا تھا۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آ جاتے ہیں بھارت کے اوپر تھوڑا سا، اور وہاں سے 2-4 خبریں نکلی، ان کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔
آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مختلف تقریبات ہوئی تھی اور ان کے اندر ایک تقریب تھی جس کے اندر جو ہے وہ یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا وینیو تھا اور یہ اس کا ایجنڈا تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا گیا، جس کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر ایری برمن پریزیڈنٹ یوشوا یونیورسٹی ان کو بلایا گیا، امام حسین الحسینی کربلا اسلامک سینٹر ان کو بلایا گیا، سینئر پاسٹر لورینزو سویل 180 چرچ ڈیٹرائٹ ان کو بلایا گیا۔ اب یہ ظاہری بات ہے کرسچینٹی سے بلانگ کرتے تھے۔ اس کے بعد دا ریورنڈ فادر فرینک مان دا رومن کیتھولک ڈوسیز آف بروکلن نیو یارک ان کو بلایا گیا۔ اس کے بعد کرسٹوفر ڈی ماریو کو بلایا گیا۔ تو مختلف جو ہے وہ مذاہب کے لوگوں کو بلایا گیا اور جو مختلف فرقے سے تعلق تھا جن کا، ان کو بلایا گیا۔ انڈیا نے جناب اس کے اوپر جو ہے وہ شور ڈال دیا۔ انڈیا نے کہا کہ جناب ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا یا ہمارے پنڈت کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے مسلم کو تو بلا لیا، مسلم دشمنی میں دیکھیے گا کہ کتنا آگے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ہمارے پنڈتوں کو کیوں نہیں بلایا، ہمارے پنڈت کا اس کے اندر کیوں نہیں نام؟ آپ نے مسلمانوں کو تو ان کا وہ جو ہے وہ بلا لیا، آپ نے ہمارے یہاں سے کیوں نہیں بلایا؟ اچھا اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کتنے مذہب ہیں، تو بہت سے مذہب تھے جن کو نہیں بلایا گیا، تو گنے چنے جو ان کو بلایا گیا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے انڈیا نے شور تو ڈالنا ہے، مسلم دشمنی ہے۔ اس کی ایک میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں اب یہ مسلم دشمنی کی۔ انڈیا میں ایک چینل ہے، بہت بڑا چینل ہے، میرا خیال ہے آپ سب واقف ہوں گے، دھرو راٹھی کے نام سے، اور انہوں نے ایک سٹوری دی ہے بیسیکلی۔ اور انہوں نے سٹوری کیا دی ہے، جو انڈیا کے اندر چینلز ہیں، ان کے جو ڈیجیٹل چینلز ہیں وہاں پر جو تھم نیلز یوز کیے جاتے ہیں مسلم دشمنی کے حوالے سے یا جو فیک نیوز دی جاتی ہے، انہوں نے اس کے اوپر سٹوری دی ہے۔ سنیے گا ذرا خبر، تھم نیل سنیے گا۔ کمبھ میں ٹرمپ نے پیوٹن کو اشنان کرتے ہوئے دیکھا اور بلبلا اٹھے مسلم دیش، یہ جو ہے وہ تھم نیل دیا گیا ہے انڈیا کی جانب۔ مودی نے ڈبکی لگا دی۔ اب یہ پتہ نہیں کیا تھم نیل ہے، مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایسے ایسے تھم نیل کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اچھا آگے سنیے گا۔ تڑپ رہا امریکہ پھوٹ پھوٹ کر روئے ٹرمپ کا دو۔ اب ٹرمپ پتہ نہیں کیوں روئیں گے، یہ کس طرح کی مطلب عجیب سی خبریں دی جا رہی ہیں۔ مودی نے بھیج دیا باہوبلی جہاز۔ اب یہ پتہ نہیں باہوبلی جو ہے وہ ان کی جو یہ فلم آئی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ مودی نے بھیج دیا باہوبلی جہاز، اور یہ موسٹلی جو ہے وہ یہ ارنب گوسوامی جو تھا نا ان کے چینل سے یوز ہوتے ہیں، اور بڑا ایک پیتھیٹک قسم کا وہ جرنلسٹ ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ یہ سب کچھ یوز ہوا ہے۔ اور میں حیران ہو رہا تھا، مودی نے ڈبکی لگا دی اور کمبھ میں ٹرمپ پیوٹن کو اشنان کرتے ہوئے دیکھا، مسلم دیش بلبلا اٹھے۔ بھائی مسلم دیش کیوں بلبلا اٹھیں گے؟ اور کمبھ میں ٹرمپ اور پیوٹن کا کیا کام ہے؟ مجھے حیرانگی اس چیز کے اوپر ہو رہی ہے۔ آگے سنیے گا، زی نیوز نے ایک تھم نیل دیا، انہوں نے کہا کہ جی امریکہ میں مسلمان بین۔ یہ پتہ نہیں کس قسم کے جو ہے وہ تھم نیل، امریکہ میں مسلمان بین اور ڈونلڈ ٹرمپ کے 5 بڑے فیصلے، ایک بار پھر سے مسلم دیش جو ہے وہ گڑ گڑا اٹھ۔ مطلب مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ اس قسم کے جو ہے وہ تھم نیل دیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، اور وہاں کی عوام کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے صرف۔ اور اپنا حال کیا ہے؟ اپنا حال آپ دیکھ لیں۔ خواتین سیاحوں کے لیے بھارت غیر محفوظ ملک قرار دے دیا گیا، عالمی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ خواتین کے خلاف وہاں بڑھتے ہوئے جرائم کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا، جس کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے مختلف وہاں پر ایونٹس ہوتے ہیں، اور یہ حال ہے انڈیا کا، یہ حال ہے۔ اور مسلم دشمنی میں وہ کتنا آگے چل گئے اور فیک نیوز دیے جا رہے ہیں، اور کس قسم کے، مطلب یہ تھم نیلز جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، ایون کہ کچھ اس میں سے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گے کہ کمبھ ان کا ظاہری بات ہے کوئی تہوار ہوتا ہے، وہاں پر ٹرمپ اور پیوٹن کا کیا کام ہے؟ اس قسم سے اس طرح سے جو ہے وہ انڈیا کی جو عوام ہے نا ان کا برین واش کیا جاتا ہے وہاں پر۔ اور یہ کوئی گنے چنے نام ہے، یہ کوئی بہت سارے نہیں، یہ کوئی گنے چنے نام ہے جو برین واش کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کا، اور ان کو مسلم دشمنی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ یوں ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ ظاہری بات ہے یہ فرقہ واریت ہی ہے اور مذہب کے خلاف جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں، اور اسی وجہ سے آئے دن آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اور اپنا حال میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اب موسٹلی جو ہے وہ ہولی کا ایونٹ ہوتا ہے وہاں پر، اور وہاں پر ظاہری بات ہے فورن لوگ وہاں پر بہت سارے آتے ہیں اس ایونٹ کے لیے، تو وہاں پر جو ہے لڑکیوں کے ساتھ زبردستی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، جو لونڈے لپاڑے وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں نا وہ زبردستی ان کو رنگ لگاتے ہیں، اور یہ موسٹلی جو ہے وہ میں سارے نہیں کہوں گا، موسٹلی جو ہے وہ اس ایونٹ کے دوران ہی جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ ہراسمنٹ کی جاتی ہے وہاں پہ۔ اپنا ان کا یہ حال ہے، لیکن فیک نیوز دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔